کہ ہم نہ فارم 47 والے ہیں اور نہ ہم سلیکٹڈ ہیں۔ آج بلاول صاحب کی جلسے میں کی ہوئی تقریر پر میں ضرور بات کرنا چاہوں گی، اور بلاول صاحب نے جن جن باتوں کا ذکر کیا وہ بڑی خاص اور اہمیت کی حامل تھیں۔ انہوں نے فرمایا کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں آج معیشت کے حوالے سے پریشان ہیں، آج پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی دیکھنا چاہتے ہیں، آج پاکستان کے لوگ امن چاہتے ہیں، آج پاکستان کے لوگ دہشت گردی، انتہا پسندی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ یہ وہ پریشانیاں ہیں، یہ وہ کنسرنز ہیں جس کا ذکر چیئرمین بلاول نے اپنی تقریر میں کیا، اور کئی موقعوں پر وہ یہ بات کر رہے ہیں، کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بطور پاکستان کے وزیر خارجہ اور پاکستان کی تاریخ کے سب سے کم عمر وزیر خارجہ کی حیثیت میں بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کو دنیا کے نقشے پر ایک بار پھر رکھ دیا اپنی محنت سے، اپنی ڈیڈیکیشن سے۔ حالانکہ وہ حکومت، اس وقت کی حکومت کا ایک حصہ تھے، کابینہ میں ان کی شراکت تھی، لیکن بڑا لیڈ رول انہوں نے پلے کیا پاکستان کے لیے، پاکستان کی امیج کے لیے، پاکستان کی اس امیج کے لیے جسے ایک نااہل حکومت نے نقصان پہنچایا، اور پاکستان کو تقریباً آئسولیشن کا سامنا تھا جب بلاول صاحب فارن آفس کی جو فرائض تھے انہیں ان کے سپرد ہوئے، اور بڑی کوشش سے، بڑی محنت سے عین اس وقت جب پاکستان ایک بہت بڑی چیلنج کا سامنا کر رہا تھا 2022 کے فلڈز کا، عین اس وقت بھی بلاول صاحب نے ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا، اور پاکستان کے باہر جتنی بھی ممالک ہیں، جتنی بھی قوتیں ہیں، ان کو انگیج کیا، پاکستان کے لیے مدد بھی لے کر آئے، پاکستان کے اندر UN کے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو مدعو کیا، ان کو وہ جو سیلاب زدہ علاقے تھے، جو سیلاب سے متاثر لوگ تھے، ان سے ملوایا، اور پاکستان کا ایک جو ایشو تھا، پاکستان کا جو کیس تھا، وہ پوری دنیا کے سامنے رکھا۔ آپ ساری ہسٹری سے واقف ہیں، جو نیو یارک میں میٹنگ ہوئی جہاں بلاول صاحب نے جسے چیئر کیا، اور اس میٹنگ کے اندر وہ G77 پلس چائنا جو ایک میٹنگ کے اندر انہوں نے انشور کیا کہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کا قیام ہو، جس کو پھر ہم نے دیکھا کہ جو مصر میں کاپ ہوا وہاں پر اس کو عملی جامہ پہنایا گیا، لیکن اس کے پیچھے جو پوری بیک ڈور ڈپلومیسی تھی، جو پوری بیک ڈور کوشش تھی، وہ متواتر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی رہی۔ تو ایک مثال ہے کہ کس طریقے سے بلاول صاحب کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں، جو ان کی سیاسی بصیرت ہے، جو ان کے اندر ایک ورثہ ہے سیاست کا، اور جو انہوں نے سیکھا ہے اپنے جو مینٹورز ہیں سیاست میں، ان کی والدہ ہیں، ان کے والد ہیں، جو ریکنسیلیشن اور ڈائیلاگ کا عمل ہے، انہوں نے اپنے فارن آفس میں بھی اس کو جاری رکھا، اور جس سے کہ پاکستان کو بہت فائدہ ہوا۔ آج کے معاملات پر بھی انہیں تشویش ہے، وہ بے شک حکومت میں ہے نہیں، حکومت میں ان کی شراکت نہیں ہے، وفاقی کابینہ میں پیپلز پارٹی نہیں ہے، بلاول بھٹو نہیں ہے، لیکن بلاول بھٹو پاکستان کے مسائل کو لے کر پریشان ضرور ہیں، کیونکہ وہ عوام کے نمائندے ہیں، اور انہوں نے برملا کہا، آپ نے سب نے سنا اس تقریر میں، انہوں نے کہا کہ ہم نہ فارم 47 والے ہیں اور نہ ہم سلیکٹڈ ہیں، ہم عوام کے نمائندے ہیں، عوام نے ہم پر ذمہ داری رکھی ہے اپنے مسائل کے حل کے حوالے سے۔ اگر بلاول صاحب، میں نہیں کہوں گی کہ وہ آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، لیکن سوال کرتے ہیں، اگر وہ آج وفاقی حکومت سے سوال کرتے ہیں، اگر آج وفاقی حکومت کے رویے پر بات کرتے ہیں، تو وہ صرف اس لیے کہ انہیں عوام کے مسائل سے غرض ہے، ان کا واسطہ پاکستان کے ووٹرز سے ہے، پاکستان کی عوام سے ہے، پیپلز پارٹی کے جالوں سے ہے۔ وہ یہی کہہ رہے تھے جلسے میں کہ کیا کہیں جا کے عوام سے جب وہ ہم سے پوچھتے ہیں
کہ معاشی اعتبار سے نمبرز تو اچھے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کا اثر ہم پر کیوں نہیں پڑ رہا؟ جب ہم سے ایگریکلچر طبقے سے، زراعت کے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے وفاقی سطح پر پالیسیز کیوں نہیں بنائی جاتی، ہمارے لیے آسانیاں کیوں نہیں پیدا کی جا رہی، کیوں 45% ٹیکس کی خبریں جو ہیں وہ ہم سن رہے ہیں، کیا ہوگا ہمارے ساتھ جب زراعت کا یہ حال ہے اور اوپر سے آپ 45% ہم پر ٹیکس لگا رہے ہیں؟ جب ہم سے سندھ اور بلوچستان کی سٹیک ہولڈرز یہ پوچھتے ہیں کہ دریائے سندھ کے پیٹ میں سے 6 کنالیں کیسے نکالو گے، وہ دریائے سندھ جو اس وقت بھی پورے پاکستان کی ضرورت بڑی مشکل سے پوری کرتا ہے۔ 1991 کا واٹر ایکارڈ کیوں نہیں سیریسلی لیا جاتا؟ جب یہ ایکارڈ پاس ہو رہا تھا تو جو حکومت آج اقتدار میں ہے وفاق پر، وہی حکومت اس وقت اقتدار میں تھی۔ اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم تھے۔ 91 ایکارڈ پیپلز پارٹی نے سنگین ریزرویشنز کے باوجود قبول کیا۔ واٹر ایلوکیشنز اس میں جو بھی لکھی تھی اس پر ہمارا سنگین اعتراض تھا، کیونکہ اس سے قبل جو ایلوکیشنز کا پیٹرن تھا اس سے ہٹ کر نیا پیٹرن بنایا جا رہا تھا۔ ایک دستاویز آیا، فارمل شکل میں آیا، ہم نے اس کا احترام کیا، ہم نے پھر اسے چیلنج نہیں کیا، ہم نے پھر ان ایلوکیشنز پہ بات نہیں کی۔ جب 91 ایکارڈ کو مس یوز کیا گیا، جب اس ایکارڈ کو چینج کرنے کی یا اس میں منٹس تبدیل کرنے کی، فراڈ کرنے کی کوشش کی گئی، ہم نے آواز اٹھائی۔ جب گریٹر تھل کنال کا ڈرامہ رچایا گیا، ہم نے آواز اٹھائی۔ جب پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ 91 ایکارڈ کے اوپر غلط ہسٹری دینے کی کوشش کی گئی، ہم نے آواز اٹھائی۔ یہاں تک کہ ہم نے 91 ایکارڈ کے وہ منٹس بھی میڈیا کے ساتھ شیئر کیے جہاں پر گریٹر تھل کنال کا ذکر ہی نہیں تھا۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہسٹری کو ڈسٹورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، منٹس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، صرف اس لیے کہ چھوٹے صوبوں کے پانی میں سے شیر کاٹا جائے۔ اور یہ ڈرامہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ بلاول صاحب نے بڑا کلیئرلی یہ کہا کہ کوئی بھی منصوبہ، کوئی بھی پروپوزل جو پاکستان کی عوام کے خلاف ہوگا وہ وفاق کے حق میں نہیں ہو سکتا۔ وفاق کے انٹرسٹ کو پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے اور اس کا دفاع کرنا بھی جانتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 90,000 سے زائد قیدی دشمن کی جیلوں سے رہا کروائے۔ یہی وجہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی فوج پر آنچ نہیں آنے دی۔ تنقید کرنے والے تنقید کرتے رہے، لیکن دفاع کرنے والے نے دفاع کی اور نیشنل انٹرسٹ میں کی، پاکستان کے انٹرسٹ میں کی۔ یہی وجہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے باوجود سنگین مخالفت کے، پوری ایک سازش کے باوجود جو ان کے خلاف رچی گئی پوری دنیا میں، خاص طور پہ جن کی آنکھوں میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو مسلم امہ کو اکٹھا کر رہے ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کو نیوکلیئر طاقت بنانے جا رہے ہیں، ان تمام تر مخالفت کے باوجود شہید بھٹو نے پاکستان کو نیوکلیئر پاور بنایا۔ اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کیا کیا؟ انہوں نے پاکستان کو میسائل ٹیکنالوجی دی، جو بلاول صاحب نے بھی اپنی تقریر میں کہا کہ انہوں نے پھر وہ ویپن تیار کیا جس کی ٹیکنالوجی شہید بھٹو نے ہمیں دی۔ اور یہی باتیں بری لگی لوگوں کو، یہی تکلیف دنیا میں
ان لوگوں کو ہوئی جو پاکستان کو طاقتور نہیں دیکھنا چاہتے تھے ایٹمی اعتبار سے. اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر آج پاکستان اس خطے کے اندر ان تمام جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کے باوجود بھی طاقتور ملک ہے تو وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی دی گئی مسل ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.